الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم الفرقان نیٹ ورک کی جانب سے اپنے تمام ہی ناظرین کو آج کے درس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی تراویح میں 24ویں پارے کی مکمل تلاوت کی گئی، اور یہ وہ عظیم الشان پارہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے انتہائی اہم اور ایسے مضامین بیان کیے ہیں کہ جن کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس مختصر نشست میں اگر سرسری تفصیل کا بھی ارادہ کیا جائے تو تمام مضامین کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اس لیے حتی المقدور ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ امور و نکات شامل درس کریں تاکہ قرآن کریم سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکیں۔ چنانچہ اس پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہ سے متعلق احکام ارشاد فرمائے۔ ایک جانب وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین حق لے کر آئے اور جنہوں نے آپ علیہ السلام کی تصدیق اور آپ کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متقی قرار دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عناوین آتے ہیں، اور آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ مال جمع کرنے والوں کو خبردار کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اسی جتنا، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو وہ ضرور اس تمام کو قیامت کے دن عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے دے دیتے۔ ناظرین محترم، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے دنیا اور آخرت کا ایک تقابل پیش کیا۔ اب اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تقابل کیوں پیش فرما رہا ہے، اس پر گفتگو سے پہلے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سامعین محترم، اس عالم رنگ و بو میں زندگی گزارنے کا جو نظام ہے، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑے استاذ کی طرح ہے۔ دیکھیں، جب کوئی شعور کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو یہ نظام اسے خبردار کرتے ہوئے سبق دینا شروع کر دیتا ہے کہ میاں، اگر یہاں زندگی گزارنی ہے تو خوب مال و متاع کی بھی ضرورت ہے، یہاں پر اپنا نام، اپنی پہچان، اپنی شناخت بنانی ہے تو بہت سے عہدے اور مناصب بھی درکار ہوں گے۔ اب معاشرے کے اس طرز عمل کو دیکھ کر جو تھیوری انسان کے ذہن میں راسخ ہوتی ہے، انسان اسی کو اپنا دستور حیات بنا لیتا ہے اور خوب جی جان لگا دیتا ہے مال و دولت کے حصول اور عہدے اور مناصب کی طلب کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ عام طور پر کسی انسان کی تمام عمر کی اسٹرگل کا اگر جائزہ لیں تو وہ دو ہی چیزوں کے حصول اور ان کی حفاظت میں مستغرق نظر آئے گی، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 پر وہی مال و زر، اور دوسرے نمبر پر عہدے اور مناصب۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ جو سبق اور تھیوری معاشرے کے اس نظام سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، پھر وہ اسی کی روح سے اپنے آنے والی نسلوں کی پرورش بھی شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو تو جیسے ہی بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو تعلیم و آگاہی کے لیے اسے کسی تعلیمی ادارے سے منسلک کر دیا جاتا ہے۔ پھر بچہ کچھ اور بڑا ہو تو کوشش کی جاتی ہے کسی ہنر سکھانے کا اسے اہتمام کیا جائے۔ پھر بچہ کچھ اور بڑا ہو تو پھر اسے کسی نہ کسی کاروباری سرگرمی یا ملازمت سے منسلک کر دیا جاتا ہے تاکہ پھر آگے آنے والی زندگی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ محترم سامعین، اس مقام پر ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ اس نظام کائنات کو دیکھ کر بنی آدم نے جو روش اختیار کی ہے، آیا مذہبی روح سے یہ درست و صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب تھوڑا تفصیلی اور دو صورتوں پر مشتمل ہے، اور اسی جواب کے ساتھ ہم اپنے عنوان سے منسلک ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر دنیا اور آخرت کا تقابل کیوں پیش کیا گیا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ انسان اگر اس دنیا کو ایسے اصول اور قوانین کی روشنی میں حاصل کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام نے قائم کیے ہیں، جو کچھ انسان کے پاس اس دنیا میں مال و زر موجود ہے،
اس سے متعلق اس کے ذہن میں یہ فکر ہے کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے، جو مال و زر میرے پاس موجود ہے اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حقوق وابستہ کیے ہیں جن کی تکمیل میری ذمہ داری ہے، اور اس مال سے متعلق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ و خیرات کا حکم دیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عزیز و اقارب کے نان و نفقے کا حکم دیا ہے، وہ اس کی تکمیل کرتا ہے، اور دنیا میں جو مرتبہ جو منصب وہ چاہتا ہے پہلے وہ اس کی اہلیت حاصل کرتا ہے، اور پھر جب اس منصب پر وہ براجمان ہو تو عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے، اور جیسے ہی اس منصب کی اہلیت اپنے اندر نہیں پاتا اس منصب کو خیر آباد کر دیتا ہے، تو ایسا شخص یقیناً کامیابی کے راستے کی جانب گامزن ہے۔ لیکن اگر انسان اس دنیا کو اس نعرے سے حاصل کرتا ہے کہ بس مال آنا چاہیے، ذریعہ اور وسیلہ کچھ بھی ہو، اس دنیا میں بس مجھے عہدہ اور منصب مل جائے، چاہے وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں، چاہے وہ اس منصب کے ساتھ عدل و انصاف کر سکتا ہے یا نہیں، بس اسے منصب حاصل ہو جانا چاہیے، تو یاد رکھیے گا اس طرح اور اس روش سے وہ جو زندگی گزار کے جو کچھ مال حاصل کرے گا، جتنے عہدے مناصب حاصل کرے گا، وہ سوائے آخرت میں اس کے رسوائی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں مذمت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو ظالم اس دنیا میں آخرت کی فکر کو فراموش کر کے مال کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اگر بروز قیامت اسے اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا تو وہ جو مال اس نے جمع کر رکھا ہے، یہ تو ایک مقام پر اگر پوری دنیا کا مال اسے دے دیا جائے اور اسی جتنا اور بھی اسے دے دیا جائے، اور اگر اس سے کہا جائے کہ یہ مال اپنے اوپر ہونے والے عذاب کو بند کرنے اور روکنے کے لیے کیا تم دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ضرور دے گا، لیکن یاد رکھیے گا پھر اس مقام پر وہ مال کام نہیں آئے گا، اس مقام پر تو اپنے اعمال جو دنیا میں کیے ہیں وہ کام آئیں گے۔ اور اس طرح کے مال کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا مذمت بیان کی ہے کہ یہ جو دنیاوی مال ہے کہ جس کا ملنا ہمیں مطلوب ہے، جس کی کثرت ہمیں محبوب ہے، جو مل جائے بڑھ جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، جو کم ہو تو ہم پریشان اور فکر مند ہو جاتے ہیں، جسے ہم نے ہر چیز میں معیار و اصل قرار دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ مال اصل نہیں بلکہ آخرت ہے، اور آخرت میں دنیاوی مال کسی بھی طور پر انسان کے کام نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو گویا اپنے طرز عمل کے اعتبار سے ہم نے قرآن سے متصادم راہ اختیار کر لی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے آخرت اصل ہے، دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے، لیکن ہم اپنے رویوں اپنے طرز عمل سے گویا یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ دنیا ہی سبھی کچھ ہے، آخرت بظاہر ہمیں نہ بھی حاصل ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس دنیاوی مال ہمارے پاس رہ جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کوئی کسی کا قرض لے لے تو بعض اوقات ادا کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، لیکن ذہن میں فکر آتی ہے کہ اگر یہ قرض اسے لوٹا دیا تو مال کم ہو جائے گا، تو باوجود قدرت کے وہ مال اسے لوٹایا نہیں جاتا۔ بعض اوقات تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محنت اور مشقت کریں تو کسی کا قرض وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ سامنے والا اتنا قدرت اور اختیار نہیں رکھتا کہ وہ ہم سے اپنا قرض نکلوا لے یا وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان یہ اقدام ہی نہیں کرتا کہ سامنے والے کا قرض ادا کر دیا جائے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مکروز سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان جلوہ گر تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو شہید ہوتے ہی اس کی تمام خطائیں بخش دی جاتی ہیں۔ اس مقام پر جبریل امین موجود تھے۔ جبریل امین نے ذکر کیا یا رسول اللہ فرمائیے سوائے قرض کے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوائے قرض کے، یعنی قرض اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام اور اللہ اس قدر ناپسند فرماتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے تو تمام خطائیں تو بخش دی جائیں گی، لیکن قرض وہ معاف نہیں ہوگا، اس کا آخرت میں حساب انسان کو دینا ہی ہوگا۔ یوں ہی آپ دیکھیں بہت سے حقوق ہمارے مال سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن انسان بس مال کی کثرت چاہتا ہے اور اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میرے مال میں کمی واقع نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ و قربانی سے متعلقہ احکام و مسائل اس نیت سے نہیں سنتے کہ کہیں صحیح علم ہو گیا تو پھر احتساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی، اپنے مال سے قربانی بھی کرنی پڑے گی اور مال کم ہو جائے گا، اور اس نیت سے پھر وہ مسائل شرع کو صحیح انداز میں سیکھتے بھی نہیں ہیں، یا بعض اوقات کسی سے سن لیتے ہیں تو تصدیق کے لیے دل کو دلاسا دیتے ہیں کہ کسی عالم کے سامنے صحیح طریقے سے اپنا مسئلہ پوچھ کے پھر حل کروں گا، اور پھر زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن وہ عالم سے رجوع نہیں کیا جاتا۔ یہ جو کثرت انسان کو محبوب ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تکاثر میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر،
تمہیں اس کثرت نے غافل کر دیا، یہ جو مال و متاع کی کثرت تمہارے دل میں بیٹھ گئی ہے اس نے تمہیں غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ تو لہٰذا اگر انسان کے دل و دماغ میں مال کی محبت بس جائے تو انسان جو ہے وہ دنیا میں آخرت کا ایک بہت بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اس قدر بگاڑ و فساد نہیں پیدا کر سکتے جتنا کہ مال و جاہ کی خواہش انسان کے دین کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طرز عمل پر غور کریں۔ جو مال جس کو ہم اپنا سبھی کچھ قرار دے کر جس کے ملنے پر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، آخرت میں یہ مال کام نہیں آنے والا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ہمراہ موجود تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ تمہارے اہل و عیال، تمہارا مال اور تمہارے اعمال کی مثال کس طرح کی ہے، یعنی ان کی کیا ایگزامپل ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ کہ ایک شخص موت کے قریب ہے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں، اور وہ اپنے بھائیوں کو بلواتا ہے اور ان میں سے ایک کو کہتا ہے کہ تو میری حالت دیکھ رہا ہے، بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ بھائی جواب دے کہ میں یہاں پر رہ کر تیری تیمارداری کروں گا، تو اگر مر گیا تو میں تجھے کفن دوں گا، لوگوں کے ساتھ کاندھا دے کر جنازہ تیرا اٹھا کر تجھے دفن کروں گا، اور جیسے ہی میں لوٹوں گا اور لوگ تیرے بارے میں کچھ پوچھیں گے تو میں بھلائی سے کلام کروں گا۔ تو صحابہ کرام سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ اس بھائی کے جواب میں کوئی بہتری ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، بہتری نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو بھائی ہے نا، یہ تمہارے اہل و عیال ہیں کہ جب تک تم بیمار ہوتے ہو تمہاری تیمارداری کرتے ہیں، تم مرتے ہو کفن دفن دے کر تمہاری تدفین کر دیتے ہیں اور تمہارے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنے دوسرے بھائی کو بلائے اور کہے بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ دوسرا بھائی جواب دے کہ جب تک تو زندہ ہے میں تیرے کام آؤں گا، تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا، جیسے ہی تو مر جائے گا تو تجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا اور تیری میری راہیں جدا ہو جائیں گی، تو قبر کے اندر چلا جائے گا اور میں اس دنیا میں رہ جاؤں گا۔ صحابہ کرام کو سرکار علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ اس بھائی میں کوئی بھلائی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو بھائی ہے نا، یہ تمہارا مال ہے کہ جب تک تم زندہ ہو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، جیسے ہی یہ مہلت حیات اللہ تم سے لے گا، یہ دنیا میں مال رہ جائے گا، تم قبر کے اندر چلے جاؤ گا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ وہ شخص تیسرے بھائی کو بلواتا ہے، پوچھتا ہے تو میری حالت کو دیکھ رہا ہے، تو نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب سن لیا، بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ تیسرا بھائی جواب دے کہ تو اگر مر جائے گا تو میں قبر میں تیری وحشت کو دور کروں گا، اور بروز محشر میزان میں اگر تیرا پلڑا ہلکا پڑے گا تو میں میزان میں اتر کے تیرے پلڑے کو بھاری کر دوں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ اس بھائی میں تم کچھ بہتری کو پاتے ہو؟ تو انہوں نے ذکر کیا جی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جی اس بھائی کے جواب میں بھلائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو بھائی ہے یہ تمہارے اعمال ہے، اور صحیح کہا تم نے کہ حقیقتاً بھلائی اسی بھائی کے جواب کے اندر موجود ہے۔ اس لیے حدیث کی روح سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اصل کیا ہے، کیا ہمارے اہل و عیال ہمارے لیے اصل ہیں، ہمارا مال اصل ہے، یا ہمارے اعمال؟ اور پھر اسی کی روشنی میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، یعنی ہر چیز کے بارے میں کہتا ہے یہ میرا مال ہے، فلاں بلڈنگ میری ہے، فلاں جگہ میری ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں بنی آدم کہتا ہے میرا مال اور میرا مال، اس کا مال نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلی یہ کہ جو مال اس نے کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا تھا، دوسرا یہ کہ جو مال اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا یعنی پرانا کر دیا وہ اس کا ہے، اور تیسرا وہ کہ جو وہ اللہ کی راہ میں دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 چیزیں تو اس کا مال ہے، لیکن یہ جو چیزوں سے متعلق ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میرا گھر یا میری گاڑی یا میرا فلاں چیز میری فلاں چیز، ادھر اصل ہمارا مال نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں کیا خبر کس لمحے ہمیں موت آ جائے، اور یہ سب کچھ کہ جس کے ہونے پر ہم مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں وہ ہماری میراث بن کے تقسیم ہو جائے اور قبر میں ہمیں ان سب کا حساب دینا پڑے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب رؤوف الرحیم افضل الصلاۃ والتسلیم کی زبان مبارک سے اس امت کے گناہ گاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں کو ایک عظیم بشارت سنوائی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے قل، اے حبیب فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ناظرین محترم،
اس مقام پر اللہ نے اپنے حبیب کی زبان مبارک سے جو بشارت ہمیں سنوائی ہے، بحیثیت مسلمان اس کی لذت کو محسوس کرنے سے پہلے بطور تمہید چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ناظرین محترم، انسان کے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر تا دم حیات دو طرح کی ذمہ داریاں بنیادی طور پر اس پر عائد کی گئی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرے، اور نمبر دو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا کہا ہے ان چیزوں سے وہ اجتناب کرے۔ اب یہ جو دو ذمہ داریاں انسان پر عائد کی گئی ہیں، ان سے انسان کو روکنے کے لیے دو قسم کے دشمن گویا اس پر مسلط کیے گئے۔ نمبر ایک شیطان اور نمبر دو نفس۔ تو نفس و شیطان بھرپور طاقت لگا کر یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے اور وہ اپنی زندگی کو جو مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دی ہے وہ غفلت میں بسر کر دے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کوشش کرتا ہے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن برے باتوں سے، برائیوں سے اسے بچنے کا کہا ہے اس سے بچے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، وہ کوشش کرتا ہے لیکن نہ چاہتے ہوئے یا بعض اوقات معاذ اللہ چاہتے ہوئے کسی برائی کا ارتکاب کر گزرتا ہے۔ اب انسان سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں پشیمانی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک شرمندگی طاری ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہمت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ پریشان حال ہو جاتا ہے، وہ فکر مند ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب ایسا کوئی بندہ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اسے پکار رہا ہے کہ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، تم نے اگر کوئی غلطی کر دی ہے تو تم یہ مت سمجھنا کہ اسی پر تمہارا اختتام ہو جائے گا، اسی کے ساتھ تم اپنی قبر میں اتار دیے جاؤ گے اور اسی کے ساتھ محشر میں تمہیں پکارا جائے گا۔ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ناظرین محترم، یہ توبہ کا جو در اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کھولا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے، ورنہ عام طور پر آپ کافروں کی حالت دیکھیے، جب کسی بات کو، کسی برے کام کو کرنے کے بعد وہ گلٹی فیل کرتے ہیں تو بعض اوقات ڈپریشن پہ چلے جاتے ہیں، بعض اوقات سوسائڈ تک کر گزرتے ہیں۔ لیکن مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، جس توبہ کا اس مقام پر ذکر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے چند مخصوص کلمات ادا کر لیں یا چند لوگوں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، چند لوگوں کے سامنے بیٹھ کر آپ کہیں یار لوگ تو بس آج کل بدل گئے ہیں، برے ہو گئے ہیں، اور ساری برائیاں آپ کرتے رہیں۔ نہیں، کسی کام کی مذمت کرنا یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ اگر کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے تو دل سے اس پر انسان کو پشیمان ہونا چاہیے، اسے یہ افسوس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جس راہ پر چلنے کا کہا میں اس سے بھٹک گیا۔ تو پہلی بات یہ کہ دل سے اس پر پشیمانی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کل سے نماز نہیں پڑھنی لیکن آج توبہ کر رہا ہے کہ میں بے نمازی ہوں، نہیں، آئندہ مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا اس کا پختہ ارادہ ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو ارادہ کر رہا ہے وہ اللہ کی تعظیم کی خاطر کرے، کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہ کرے کہ جناب والا ایک اعلان ہو گیا کہ جو لوگ شراب سے دور رہیں گے انہیں انعام ملے گا، تو یہ بیٹھ کے یہاں پہ توبہ کر رہا ہے کہ میں نے شراب چھوڑ دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ارادہ کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی خاطر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اگر گناہ سے وہ توبہ جب کر رہا ہے تو اگر اس نے کوئی ایسا حق تلف کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کی تلافی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، تو اس حق کی تلافی کرے۔ مثال کے طور پر کوئی بے نمازی پن سے توبہ کرتا ہے تو اپنی زندگی کی جو سابقہ نمازیں ہیں اس کو وہ لوٹائے گا۔ اگر زکوٰۃ نہ دینے پر توبہ کر رہا ہے تو سابقہ زندگی کی زکوٰۃ کو وہ لوٹائے۔ اسی طریقے سے حقوق العباد سے متعلق کسی معاملے سے توبہ کر رہا ہے تو اس معاملے کے اندر بھی تلافی جہاں تک ہونی چاہیے وہاں وہ تلافی اسے کرنی ہوگی۔ مثلا کسی کا ناحق مال کھایا تھا تو وہ مال اسے لوٹایا جائے، نہ دینے کے ارادے سے کسی کا قرض دبایا تھا تو وہ قرض اتارا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی بے عزتی کی، کسی کی دل آزاری کی تو اس سے معافی مانگی جائے۔ تو جب ان تمام تر چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ اس توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور ناظرین، اللہ کا معاف کرنا یہ مخلوق کے معاف کرنے کی طرح نہیں ہے کہ جا بجا چند لوگوں کے سامنے ذکر بھی کیا جائے کہ میں نے اس کی فلاں غلطی معاف کی تھی، میں نے اس سے فلاں معاملے میں اس سے درگزر کیا تھا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا معاف کرنے والا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ جس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسا انسان کو کر دیتا ہے گویا اس نے گناہ کیا بھی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر مزید یہ احسان فرماتا ہے کہ جب انسان کچھ گناہ کرتا ہے نا تو فرشتہ بیٹھ کر اسے لکھ لیتا ہے، لیکن جب وہ اس گناہ پر کامل توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لکھے کو مٹا کر اس فرشتے سے بھی بھلوا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم عظیم ہے کہ وہ انسان کی توبہ کو اس قدر نگاہ قدر سے دیکھتا ہے کہ پھر انسان کے جو گناہ کو فرشتے نے لکھا تھا وہ مٹ بھی جاتا ہے اور وہ بھلا بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس درس کو آپ کے حضور پیش کرنے میں کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم افضل الصلاۃ والتسلیم کے طفیل معاف فرمائے، اور آج کے درس میں عمل سے متعلقہ جو باتیں ذکر کی گئیں بوقت عمل ان پر ہمیں سعادت عمل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ 226 عیسوی اور 1447 سن ہجری کے رمضان کے 20ویں درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، جس کو عربک میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اولاً اگر آپ دیکھیں ترتیب کے اعتبار سے تو تبلیغ دین کی بھاری ذمہ داری انبیاء علیہم السلام پر ہوتی ہے، پھر جو ان کے ساتھ والے ہوتے ہیں جیسے صحابہ کرام اہل بیت اطہار ہیں، اس کے بعد بڑی ذمہ داری علماء اسلام پر ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا وارث قرار دیا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور اس کے بعد ذمہ داری گھر کے سرپرست پر آتی ہے، جو ہم نے آپ کو پیچھے درسوں میں عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر جدا کر دو۔ یہ تمام چیزیں ایک ترتیب کو ظاہر کرتی ہیں اور یہ واضح کر دیتی ہیں کہ کوئی بھی مسلمان نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے فریضے سے بری ذمہ نہیں ہے، اپنے اپنے سٹیجز پر سب کو کرنا ہوگا۔ یہی ہمارا آج موضوع ہے، اور دیکھیں یہ کہاں، یہ اتنے تو میں نے عرض ہی کیا، اور صریح دیکھیں آل عمران 104 نمبر آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور چاہیے کہ ہو تم میں سے، یعنی ہمیں مخاطب کیا کہ اے امت محمد چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک ایسا گروہ جو بلائے خیر کی طرف اور حکم کریں وہ نیکی کا اور روکیں وہ برائی سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آخر میں جو جملہ ہے، آپ ٹیکنیکل تو گرامر کو نہیں سمجھ سکیں گے عوام الناس، لیکن یہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرامر کے اعتبار سے اس میں حصر پیدا فرمایا ہے کہ یہ ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک مرد تبلیغ دین کر رہا ہے، عوام الناس میں سے ہے، کامیابی اس کے قدم چومے گی انشاءاللہ، یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو سرخرو رکھے گا۔ ایسی خواتین ہماری بہنیں ہیں، ٹیچرز ہیں اور دیگر لوگ ہیں جو علماء نہیں ہیں لیکن اپنے اپنے منصب کے اعتبار سے وہ تبلیغ دین کرتے ہیں، دین کو بچوں تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اپنی فیملی کی کو نیکی کا حکم برائی سے روکتے ہیں، تو وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ تو جب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ امر کا صیغہ وَلْتَكُن، اور چاہیے کہ ہو، اس کا مطلب حکم فرما رہا ہے کہ تم میں سے گروہ ہونا چاہیے جو ایسا کرے۔ تو اس میں بظاہر آپ یہ کہیں گے تو ایک گروہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، سب کو تو نہیں، لیکن آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے سب سے پہلے اور کامل ترین مفسر ہیں۔ آپ نے سورہ مسلم شریف کی 78 نمبر حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا
کہ من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو بھی کسی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے زبان سے بدل دے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے اس کو بدلے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ طاقت سے کسی برائی کو روک سکتے ہیں، فتنہ فساد نہ ہو، اور آپ کا منصب بھی ایسا ہے کہ آپ طاقت سے روک سکیں، تو پھر آپ پہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ آپ طاقت سے روکیں۔ یہ حاکم اسلام کے لیے ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ کے لیے ہوتا ہے، یہ اداروں کے ریاست کے لیے ہوتا ہے کہ اگر برائیاں دیکھیں تو وہ طاقت سے اس کو روکیں گی، جیسے دہشت گردی ہے، یا کوئی خدا نخواستہ بغاوت ہے، یا اسی طرح کوئی سرکشی کر رہا ہے تو وہ اس کو گرفتار کرنا، اور اگر مقابلے پہ آ جائے تو اس کو مارنا، یہ سب ان کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ٹیچر ہے وہ تھوڑا بہت بچوں کو پنشمنٹ کرتے ہیں اور اس سے وہ بچے سیدھی راہ کی طرف آتے ہیں، وہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو تھوڑا بہت کر سکتا ہے، ایسے دینی استاد تھوڑا بہت بچوں پہ پریشر ڈال سکتا ہے، ان کو سزا دے سکتا ہے، وہ بھی طاقت سے کر سکتا ہے۔ ایسے اپنی زوجہ کو تھوڑا سا مارنا، ایسا کہ اس کے چہرے پہ نہ ماریں، جسم پہ نشان نہ پڑے اور ہڈی نہ ٹوٹے، اور اس مار سے کوئی فائدہ بھی نکلتا ہو اور واقعی بیوی کا قصور بھی ہو، تب کہیں جا کر صرف اس کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے معاملہ کرنا تاکہ وہ برائی کو چھوڑے، نیکی کی طرف مائل ہو، اسی گنجائش نکلتی ہے۔ تو جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ ہاتھ سے بدلے، اور اگر طاقت نہیں ہے، جیسے اب عوام الناس ہوتی ہے، جیسے ہم علماء ہیں کہ ہم ہر ایک کو تو ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، ہر ایک کو سزا نہیں دے سکتے، تو پھر ہمیں اپنے زبان سے کہنا ہوگا۔ اور اس میں وہ ٹیچر بھی آ جاتے ہیں کہ اگر وہ بچوں کو پنشمنٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات پیرنٹس ہی الٹا ہو جاتے ہیں تو وہ زبان سے کہیں گے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات گھر کا سرپرست اپنے آپ کو بے بس، لاچار اور مجبور تصور کرتا ہے، کیونکہ نہ بیوی کہنا مان رہی ہوتی ہے، نہ جوان اولاد، تو اب یہ مار پیٹ تو نہیں کر سکتا، تو اس کو حکم یہ ہے کہ اگر برائی دیکھتا ہے، گھر میں خرابیاں ہو رہی ہیں، تو زبان سے منع کرے گا۔ تیسری آخری چیز کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے آفس جوائن کیا ہوا ہے، آپ کا باس غلط کر رہا ہے، کوئی بڑے عہدے والا غلط کر رہا ہے، اور آپ کو یقین ہے میں ان کو منع کروں گا تو الٹا مجھے نوکری سے نکال دیں گے، مجھے کوئی سزا مل جائے گی۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات بچے اتنے سرکش ہو جاتے ہیں، بیوی اتنی سرکش ہو جاتی ہے کہ اگر باپ تھوڑی سی بھی تلقین کرنے لگے تو ہائپر ہو جاتے ہیں، شاؤٹنگ کرتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض ٹیچر اتنے بے بس ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات تو مینجمنٹ منع کر دیتی ہے کہ آپ زیادہ ان کو دین نہ سکھائیں، یہاں تک ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ یا وہ خطرناک قسم کے بچے ہیں کہ جو آج کل کے دور کے اعتبار سے الٹا ٹیچر کے خلاف ہو جائیں۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی برائی کو نہ ہم ہاتھ سے بدل سکتے ہیں نہ زبان سے، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ دل میں اس کو برا جانا۔ اور سرکار نے فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اب ذرا توجہ فرمائیں کہ جو برائی کو دیکھ کر برائی نہ سمجھے، دل میں برا نہ جانے، تو اس کا مطلب وہ تو ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی نیچے ہے۔ اور جو اس کے بعد ایسا ہو کہ برائی کو دیکھ کے خوش ہو، وہ اس سے بھی نیچے درجے کا ہے۔ اور جو ایسا ہو جو برائی کو دیکھ کر ہنس کر مسکرا کر اور سامنے والے کی حوصلہ افزائی کرے، وہ اس سے بھی نیچے درجے کا ہے۔ اور جو پھر برائی کے اندر ترغیبات دے، حکم دے، سختی کرے، شدت کرے، یہ سوچئے کہ یہ ایمان کے کون سے درجے میں۔ تو بعض اوقات تو ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس اپنی اولاد کو گناہوں پر لگا رہے ہوتے ہیں، انہیں برائی سے روکتے نہیں ہیں بلکہ گناہوں پہ لگاتے ہیں۔ دوست احباب کسی اپنے دوست کی برائی کو، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کی برائیوں کو دیکھ کر برا نہیں سمجھتے بلکہ خوش ہوتے ہیں، بلکہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ جب آپ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، جس نے برائی دیکھی اور دل میں اس کو برا جانا یہ ایمان کے کمزور ترین درجے میں ہے، تو آگے کے جتنے میں نے درجات ذکر کیے ان کے ایمان کس قدر خطرے میں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جو یہ سرکار نے فرمایا برائی کو دیکھیں، وہ برائی ہمارے والد میں بھی ہو سکتی ہے، والدہ میں بھی ہو سکتی ہے، زوجہ میں بھی، بچوں میں بھی، دوست احباب میں بھی، رشتہ داروں میں، بھائی بہنوں کے اندر بھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں دوسروں کی برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اپنے والدین میں ہوتی ہے نظر نہیں آتی، بیوی میں ہوتی ہے، بچوں میں ہوتی ہے، دیگر رشتہ داروں میں ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی محبت، بچوں بیوی کی محبت اور برادری کی محبت یہ ان کی برائی کو برائی دکھاتی ہی نہیں ہے، اور ہم دل میں برا نہیں جانتے۔ ویسے ہی کام کوئی دوسرا کر رہا ہو تو کر لیتے ہیں، برا مانتے بلکہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو کیسے لوگ ہیں، یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ حالانکہ اپنے خاندان میں ایک سے ایک بڑا فراڈیہ بیٹھا ہوتا ہے اور پیسے لوٹنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وراثتیں دبا کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں برا نہیں لگتا۔ ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار مکس گیدرنگ کرواتے ہیں، عورتیں میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں چست لباس پہن کر، ویٹر آ رہے ہیں، نامحرم آ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں برا نہیں لگتا کیونکہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ ایمان کے بہت ہی کمزور ترین درجے سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں، اور اللہ ہی بس ہماری حفاظت فرمائے، ورنہ آج مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کا حقیقی شعور حاصل نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑا سا توجہ فرمائیں اور غور کریں۔ اب جو فتاوی عالمگیری کی کچھ عبارات ہیں وہ سماعت فرما لیں، میں اردو میں بیان کروں گا آسان کر کے، کہ کب تبلیغ دین کرنا واجب ہو جاتا ہے اور کب واجب نہیں ہے، اچھا ہے کریں گے ثواب ملے گا ورنہ نہیں، اور کب اس کا ترک واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں جو 5 ہمارے علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو میری بات مان لے گا، تو واجب ہے اس کو کہنا۔ جیسے آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو یقین ہے اگر اس لڑکے کو، اس رشتہ دار کو اس کو کہوں گا تو یہ بھی نماز پڑھ لے گا، تو واجب ہے ان کو نماز کی دعوت دینا، نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کر رہا ہے بالفرض، کوئی گندی چیز دیکھ رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے دیگر، آپ کو یقین ہے اگر میں منع کروں گا تو یہ اس سے بعد آ جائے گا، تو واجب ہے اس کو منع کرنا، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ اگر میں اس کو تلقین کروں گا تو ایک تہمت لگا دے گا مجھ پہ، الزام اور گالیاں بکنا شروع کر دے گا۔ ایسی صورت میں تبلیغ دین کا ترک افضل ہوتا ہے۔ پھر ان فتنے بازوں کو نہ کریں، جیسے اب بعض ہوتے ہیں رشتہ دار کہ آپ ان کو سمجھائیں تو وہ الٹا شاؤٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور شریعت کے خلاف گندی گندی باتیں کرنے لگتے ہیں، مفتیان کرام، علماء کے خلاف، تو اس وقت پھر تبلیغ دین ترک ہی افضل ہے، وہ دل میں برا جان لیں اتنا ہی کافی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یقین ہے کہ یہ مجھے ماریں گے اور میں اس مار پر صبر نہیں کر سکوں گا، یا میری تبلیغ کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ فساد اور برائی جنم لے گی، ایسی صورت میں بھی ترک افضل ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اگر یقین ہے کہ گالیاں دیں گے، تہمت لگائیں گے، ماریں گے، لیکن میں صبر کر لوں گا اور فتنہ فساد تک بات نہیں پہنچے گی، میں برداشت کر لوں گا، لیکن مطلب تبلیغ میں ضرور کروں گا، ایسی صورت میں اس شخص کو بہت ثواب ملے گا اور یہ مجاہد ہے، جہاد کا ثواب ہے۔ اور پانچواں اگر غالب گمان ہے کہ مانیں گے تو نہیں، لیکن نہ ماریں گے نہ گالیاں بکیں گے، یعنی بس نہیں مانیں گے، تو اب کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور اس میں کرنا افضل ہوتا ہے کہ آپ کریں، یہ بیسٹ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بات مان لیں۔ تو اسی طریقے سے اپنے بچوں کو، بیوی کو، اگر بیوی ہے تو شوہر کو، ساس ہے، سسر ہے، ماں ہے، باپ، بھائی بہن، ان سب کے بارے میں ان 5 پوائنٹ کو غور کریں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو برائی سے روکیں گے، یا آپ کلاس فیلوز ہیں، آپ کے آفس میں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اگر ہم ان کو برائی سے روکیں گے اور یہ مان جائیں گے تو واجب ہے تبلیغ کرنا، ورنہ پھر باقی صورتوں پہ آپ غور کر لیجئے۔ اب یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ تبلیغ دین ترک کر دیتے ہیں، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا وبال اگر ہم انفرادی طور پہ کرتے ہیں تو انفرادی طور پہ ہم پر آئے گا، اور جب اجتماعی طور پر ایسا ہو جائے تو پورا معاشرہ اس کی سزا بھگتتا ہے۔ جیسے پورے ورلڈ میں دیکھیں اس وقت مسلمان، میں لفظ ادا کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ ہم سب سے زیادہ ذلت کے اندر مبتلا ہیں، غیر مسلمین ہم پر غالب ہیں، جو حکم دیتے ہیں ہم ان کا حکم پورا کرنے پر مجبور ہیں، اور جہاں نہیں ہیں وہاں پس رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ہماری یہ حالت کیوں ہو گئی؟ یہ اس وجہ سے ہو گئی کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑا، حدیث پڑھنا چھوڑی، پھر اس کی تلقین کرنا چھوڑی، برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا، تو یہ صورتحال ہو گئی۔ دیکھیے اب حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، 2169 نمبر حدیث پاک ہے، 2169۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے اور ضرور تم برائی سے روکو گے، ورنہ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، ثم تدعونہ، پھر تم دعائیں مانگو گے، فلا یستجاب لکم، اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی یا دعا قبول نہ ہوگی۔ تو آج دیکھیں جب ہم نیکی کا حکم چھوڑ دیتے ہیں، برائی سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں، تو لوگ گناہ کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کیونکہ گھر کا سرپرست خود اپنے گھر والوں کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، بلکہ ترغیب دے رہا ہے، بلکہ پیرنٹس بعض اوقات اپنے طرز عمل سے دین کے خلاف چل کر، دین کی پابندیوں کا گویا کہ مذاق اڑا کر اپنے آنے والی نسلوں کو گناہوں پر اور شریعت کے خلاف چلنے پر دلیری فراہم کر رہے ہیں، تو پھر بے برکتی ہوتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں جی پتہ نہیں دعا قبول نہیں ہوئی، اتنے لوگوں سے دعا کروائی، مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، آپ کے نبی نے بتا دیا، کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ ہماری خرابیاں ہیں جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل سبب پہ نگاہی نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ اصل اسباب جو آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔
اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، 2506 نمبر حدیث پاک ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو قائم کرنے اور اس میں واقع ہو جانے والے کی مثال۔ حدود اللہ کیا ہیں؟ احکام، کہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو احکام کی پیروی کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو احکام کے خلاف جاتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کی حدود یعنی احکام پر قائم ہو اس کی، اور جو قائم نہ رہے بلکہ اس کے خلاف چلا جائے، ان کی مثال کا مثل قوم استحموا، اس قوم کی طرح ہے جس نے قرآن اندازی کی، علی سفینۃ، ایک کشتی پر، فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، تو ان میں سے بعض اوپر والے حصے پہ چلے گئے اور بعض نیچے والے، گویا کہ 2 منزلہ کشتی تھی قرآن اندازی کی، یہ اوپر والوں کو جو نام آیا وہ اوپر چلے گئے، جو نیچے والے تھے نیچے۔ فکان الذین فی اسفلها اذا استقوا من الماء، پھر وہ جو نیچے والے تھے جب انہیں پیاس وغیرہ لگتی، پانی کی طلب ہوتی، تو مروا علی من فوقهم، تو وہ جاتے اپنے اوپر والوں کے پاس، پانی اوپر تھا۔ فقالوا لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذی من فوقنا، تو اب ان میں سے بعض نے کہا دیکھو ہم بار بار اوپر جاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اوپر والوں کو، تو ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ کشتی کے نیچے سوراخ کر لیتے ہیں اور وہاں سے پانی لے کر اپنا گزارا کر لیں گے، بار بار اوپر جاتے ہیں ان کو اذیت ہوتی ہے۔ اب اگر سوراخ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اوپر والے بھی گئے نیچے والے بھی گئے، اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، پس اگر اوپر والے ان کو نہ روکیں اور جو وہ ارادہ کر رہے ہیں اس کو ختم نہ کریں تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، اور اگر اوپر والے ہاتھ پکڑ لیں گے ان کا، روک دیں گے، تو اوپر والے بھی نجات پائیں گے، نیچے والے بھی۔ ایک بہترین مثال سے سرکار نے سمجھایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احکام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو یا شیخ اپنی دیکھ نہیں ہوتا، انہیں اطراف کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہوگا، اگر وہ برائی کر رہے ہیں، اگر یہ ان کو نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں، تو برائیاں کر کے خود بھی ہلاک ہوں گے، انہیں بھی ہلاک کریں گے۔ اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، خود بھی ہلاک ہوگی، دنیا میں بعض اوقات ماں باپ اس کا برا نتیجہ دیکھتے ہیں، ورنہ آخرت میں ہوگا۔ اسی طرح عوام الناس پہ خرابیاں کرتی ہے، بے برکتی پیدا ہوتی ہے، ان کے برے اثرات آپ کے گھر تک پہنچتے ہیں، سب کچھ اس لیے تبلیغ دین کرنی ہی ہوگی۔ نبی کریم نے فرمایا اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ نہ پکڑے جائیں وہ بھی ہلاک ہوں گے، تم بھی ہلاک ہوگے، اور اگر روک لو گے تو تم بھی نجات پاؤ گے اور وہ بھی نجات پائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تبلیغ دین کرنی ہے۔ تیسری ایک حدیث اور دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحقر احدکم نفسا، لا يحقر احدکم نفسا، کوئی اپنے آپ کو حقارت پر پیش نہ کرے، ذلت پر پیش نہ کرے، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم خود کو کیسے حقارت پر پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یرا امرا للہ علیہ فیہ مقال ثم لا يقول فیہ فیقول اللہ لہ یوم القیامت ما منعک ان تقول فی کذا وکذا، تو اللہ سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص کو خلاف شرع کام ہوتا دیکھے اور اس پر اللہ کی رضا کی خاطر اس کے بارے میں کچھ اصلاحی کلام لازم ہو، پھر وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہے، تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس سے فرمائے گا کہ تجھے فلاں نیکی کی بات یا اصلاح کی بات کہنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ فیقول، تو وہ کہے گا خشیت الناس، اے اللہ مجھے لوگوں کے خوف نے روک دیا تھا۔ فیقول فإیایا کنت احق ان تخشی، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس خاص میں زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے صورتحال کہ بسا اوقات ایک شوہر بیوی سے ڈر رہا ہوتا ہے، بچوں سے ڈر رہا ہوتا ہے، افسر اپنے ماتحت کو، یہ نہیں کہ ماتحت افسر ماتحت سے ڈر رہا ہوتا ہے چھوڑ کے نہ نکل جائے، معاملہ نہ کر دے، ہم دوست سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو برا مان جائے تو ہم تبلیغ دین نہیں کرتے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بروز قیامت کھڑا کرے گا اور اس سے فرمائے گا کہ جب تو اصلاحی بات کر سکتا تھا کیوں نہیں کیا؟ اور اگر ہم جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کا خوف تھا، فلاں کی مروت میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ سے ڈرو۔ اس کا مطلب ہے جب یہ بات اللہ کہے گا تو سامنے کو ایک طرح سے اس کو ذلیل کر دے گا اللہ تعالیٰ، گویا کہ آدمی اپنے آپ کو تبلیغ نہ کر کے، نیکی کی بات نہ کہہ کر اور برائی سے نہ روک کر اس میدان محشر کی ذلت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو ذرا توجہ فرمائیں اس کے اوپر۔ چنانچہ اب کرنے کے کیا کیا فائدے ہوں گے، اس سے پہلے میں آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں
کسی کو نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز علم ہوتی ہے۔ یقینی سی بات ہے جب آپ جانیں گے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو پھر آپ کسی کو دیکھیں گے کہ وہ ناجائز کر رہا ہے، پہچان لیں گے کہ یہ ناجائز ہے، تو آپ جائز کی ترغیب دیں گے۔ اور کوئی مطلب اچھی بات کر رہا ہے تو آپ کہیں گے بہت اچھا کر رہا ہے، حوصلہ افزائی کریں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ ہم نے دین کو سیکھا نہیں ہوتا، ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرے بہت سارے بھائی بہن میری تائید کریں گے کہ ہم نے اپنے دین اسلام کو نہ تو کسی اچھے عالم دین یا اچھی عالمہ سے سیکھا ہے، نہ کتابیں پڑھ کر۔ بہت ہی مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کسی قاری صاحب سے سیکھ لیتے ہیں، ناظرہ پڑھ لیا، حفظ کر لیا، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، سنت کے مطابق دعائیں، قرآن پورا ختم کر لیا ایک دفعہ بس، اور اس کے علاوہ پھر نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے، یہ سب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہم روزہ کامل لیا، ہمارے بچے کی بس پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر تھوڑی بہت آداب وغیرہ کر لیتے ہیں، باقی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اور ہم تو ہیں الحمدللہ، جو میرے بھائی بہن ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک فرض علوم کورس نہیں کیا، وہ فرض علوم کورس کریں، کم از کم بیسکس یہ آ جائیں گی، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اور کورسز کر کے اس کو پورا کامل کریں، کیونکہ فرض علوم کورس میں تمام چیزیں ذکر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کورس بہت ہی طویل ہو سکتا ہے، ہر ایک کو پڑھانے کا ملکہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے آپ پڑھیں، اچھے ٹیچر ہیں، ہماری تربیت یافتہ ہیں، مجھ سے پڑھے ہوئے ہیں تو زیادہ اچھا پڑھا سکیں گے۔ بہرحال آپ جہاں سے بھی پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن فرض علوم کورس اس کے بعد تھوڑا سا اور، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، اور اس کی روشنی میں آپ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے اخلاص، کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرے، نہ یہ کہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے آپ درس کریں، کسی کو متاثر کرنے کے لیے گھر میں پروگرام رکھیں، کسی کو متاثر کرنے کے لیے کوئی تبلیغ دین کریں تاکہ وہ کہے کہ یہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، ایسا نہیں، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ تیسری چیز صبر بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو سامنے والے ایسا پازیٹیو رزلٹ نہیں دیتے ہیں جیسے بعض اوقات ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ بیوی پیار سے ایک بات کہتی ہے، نماز پڑھ لیں آپ، شوہر ایک دم جھنجھلا جاتا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم نے نماز، میری مرضی ہے میں پڑھوں نہ پڑھوں، بار بار آ جاتی ہے کہنے، چی 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 کرتی رہتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ زوجہ ڈر جاتی ہے کہ بھئی میں نے کوئی گناہ کبیرہ کر لیا۔ ایسے بچوں کو بعض اوقات کہتے ہیں، وہ بیزار ہو جاتے ہیں، شوہر بیوی کو کہتا ہے، وہ الٹا مسائل پیدا کر دیتی ہے، آپ دوستوں کو کہیں، رشتہ داروں کو کہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس پر ہمیں صبر کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم بے صبری کا مظاہرہ کر کے ان سے لڑنے لگیں، یا پھر ہم اپنے آپ کو روک نہ پائیں اور ارادہ کرنے کے آئندہ تو میں تبلیغ کروں گا ہی نہیں۔ یاد رکھیں ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، کہنا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ یاسین آیت نمبر 17 اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، وہاں جو 2 مبلغین کا ذکر ہے، اور یہی انبیاء علیہ السلام بھی کہتے رہے کہ ہم تک تو فقط اللہ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا لازم، تم مانتے ہو نہیں مانتے، اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، صبر بہت زیادہ ضروری ہے، جم کر رہیں اور انتقام بھی نہ لیں، ڈسہارڈ بھی نہ ہوں، جنہیں وقتی طور پہ قلب پہ کوئی اذیت طاری ہوئی، ناپسندیدگی طاری ہوئی، دل چھوٹا ہوا، فوراً اس کیفیت پر قابو پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں دین کے معاملے میں کوئی پریشانی آئے تو تم میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں، اندازہ کریں۔ اور میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ بتائیے، بعض لوگ جو چھوڑ دیتے ہیں نیکی کا حکم کرنا، یار بس کیا فائدہ، کہتے ہیں تو الٹا لوگ برا بھلا کہتے ہیں ہم نے تو چھوڑ دیا، نہ چھوڑے نہیں۔ فرض کر لیں کہ آپ کی گورنمنٹ یہ اعلان کرے کہ جو نیکی کی بات کہے گا اسے مثال کے طور پر 50,000 روپے ملیں گے۔ اب اگر سامنے والا مان بھی لے تو مزید 50,000 ملیں گے، 1,00,000 ہو گئے، لیکن اگر نہیں مانا تو 50,000 تو ملیں گے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ تبلیغ دین کریں گے یا چھوڑ دیں گے؟ یعنی سامنے والا اگر نہ مانے تو چھوڑ دیں گے یا کرتے رہیں گے؟ جواب ہوگا کرتے رہیں گے، یقیناً کرتے رہیں گے۔ اب تو ہماری زبان پہ جملہ نکلے گا، مانے نہ مانے اپنے تو 50,000 لیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، احسن طریقے سے آپ تبلیغ دین کریں اور اپنے درجات کو بلند کریں۔ اگر وہ نہیں مانے گا آپ کو بہرحال ثواب ملے گا۔ پھر چوتھی چیز ہوتی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ اچھی اور پختہ تدبیر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، حکمت کے ساتھ، پختہ تدبیر کے ساتھ، اچھی واضح و نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ تو موقع محل دیکھ لینا چاہیے۔ بعد اوقات شوہر بیچارہ تھکا آ رہا ہے، غصے میں بیوی نے فوراً بات کرنا شروع کر دی، ہائپر ہو جاتا ہے، ایسی بیوی کسی اور موڈ میں ہے، آپ نے فوراً دوسرا موضوع شروع کر دیا، تبلیغ کا کچھ ایسا تو اس سے
اسی طرح بچوں کو بعض اوقات ان کی کیفیات ایسی ہوتی ہے، ماحول ایسا ہوتا ہے کہ فی الحال ان کو کوئی بات کہے تو شاید رسپانس اچھا نہیں آئے گا، تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے۔ اور یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ فرض، واجب، سنت موقدہ، ان میں سختی چاہیے۔ اسی طرح ان کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک، اطاعت، اس میں سختی چاہیے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ ان چھ کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی، تبھی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، تو علم ضروری ہے۔ باقی جو اس طرف جو نیچے ہے، سنت غیر موقدہ اور مستحب، اس میں کوئی سختی نہیں چاہیے۔ حکمت یہ ہے بس پیار سے کہیں، اس میں مار پیٹ سختی بالکل نہیں ہوتی۔ ایسی اگر سنت غیر موقدہ کو کوئی ترک کرتا ہے، اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ مستحب کو چھوڑتا ہے، اس کو خلاف اولا کہتے ہیں۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کی زوجہ، آپ کے بچے ترک مستحب کر رہے ہیں، سنت غیر موقدہ چھوڑ رہے ہیں، تو بالکل ٹینشن نہیں، حکمت کے ساتھ اور سامنے والے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے کریں، اس کے ماحول کو سمجھتے ہوئے کریں، تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا رزلٹ آ سکتا ہے۔ اور جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدح فرمائی ہے قرآن عظیم میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ ہماری بہتری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ جو تبلیغ دین کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ ان کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو دین سے راہ فرار اختیار کرنے کے بعد وقتی طور پر ایک آزادی والی زندگی ہے، وہ مقید ہونے لگتی ہے۔ وہ اس کو برا محسوس کرتے ہیں۔ کوئی کہے کہ جی نماز نہیں پڑھ رہے، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ مراسی میں گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ گندی چیزیں سن رہے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے آگے بولنے والے۔ ذرا سوچئے، جو تبلیغ کر رہا ہے وہ تو اللہ کا پیارا ہے، اس کو نبی کریم، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین امت قرار دے رہا ہے، لیکن بعض لوگ نفرت کرتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، تبلیغ دین کریں، اس کی توفیق نہیں ہے تو قبول کریں، اور اس کی توفیق بھی نہیں ہے تو جو کر رہے ہیں کم از کم ان کو تو برا بھلا نہ کہیں، ورنہ آپ کی آخرت بالکل ہی تباہ ہوگی۔ اچھا، اب ایک آخری بات بس اس میں کر کے میں انشاءاللہ اس درس کو ہم اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو فتاوی عالمگیری کی روشنی میں یہ بتایا کہ بعض اوقات تبلیغ واجب نہیں ہوتی۔ آپ مثال کے طور پہ کلاس میں ہیں، کلاس فیلوز الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو تو اگر آپ منع بھی کریں گے تو الٹا آپ پہ ہنسی مذاق ٹھٹا یا مار پیٹ کریں گے، شور شرابہ کریں گے، ایسے آفس میں، فیکٹری میں، ایسے ہمارے گھروں کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچی یا ایک بچہ یا فرض کر لیں زوجہ یا شوہر، وہ دین کی طرف آ گئے، نیک بن گئے، پرہیزگار ہو گئے، اب پورا گھر، پورا خاندان گناہوں میں لگا پڑا ہے اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس میں کم از کم تو درجہ جو سرکار نے بیان فرمایا کہ اپنے دل میں اس کو برا جانے، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا، یہ جب برائی ہو رہی ہوتی ہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں، کوئی بچی بیٹھی ہوئی ہے جو نیک پرہیزگار ہے، ہم خالہ آ گئیں، پھپھی آ گئیں، امی اور خالہ غیبتوں میں شروع ہوئی، گناہ کر رہی ہیں۔ اب اگر بیٹھ کے غیبتیں سنیں تو حرام۔ ایسی بعض بچیاں ہوتی ہیں کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، ساس نندے سب بیٹھ کے غیبت کر رہی ہیں، تو اب وہ بعض اوقات اٹھتی ہیں تو برا مان جاتے ہیں کہ بھئی بڑی ملانی بن رہی ہے یہ اور فلانا فلانا۔ یہ نہیں، دوسرا اگر نیکی بھی کرنے لگتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، گلٹ فیل کرتے ہیں کہ اس کا درجہ بلند نہ ہو رہا ہے، لوگ اس کو اچھا کہیں گے اور ہمیں برا کہیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ بیٹھو۔ خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کریں گے، خود گند کے اندر رہیں گے، چاہیں گے دوسرا بھی اس گند کے اندر اپنا منہ کالا کر لے اور اس کو اٹھنے نہیں دیں گے۔ اس طرح آفس فیکٹری کے اندر آپ بعض اوقات نہیں جا سکتے ہیں، آپ کا پروفیسر، آپ کے ٹیچر کوئی غلط بات کر رہے ہیں، آپ ان کو نہیں روک رہے اور وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جا بھی نہیں سکتے، اب کیا کریں گے؟ یاد رکھیں، ویسے جہاں گناہ ہو رہا ہو وہاں سے اٹھ جانے کا حکم ہوتا ہے، لیکن آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اور ایک تشویش بھی ہے اس میں، تشویشناک پہلو بھی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، 4345 نمبر حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا عملت الخطیئۃ فی الارض کان من شہدها فکرہها کان کمن غاب عنها۔ سرکار نے فرمایا کہ زمین میں کہیں پر بھی کوئی گناہ کیا جا رہا ہو اور کوئی شخص وہاں موجود ہو، پھر وہ اس برائی کو دیکھ کر دل میں برا جان رہا ہے، پسند نہیں کر رہا، برا جان رہا ہے، نفرت کر رہا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہاں موجود نہیں۔ لیکن ومن غاب عنہا فرضیہا کانا کمن شہدہا، اور اگر فرض کرنے کوئی شخص وہاں موجود نہیں
اور برائی ہو رہی ہے لیکن دل سے وہ اس برائی کے اوپر راضی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں پر موجود ہے، تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی گناہ گار، اس کا تماشا دیکھنے والا، راضی ہونے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اب اس سے ذرا توجہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی برائی ہوتے دیکھیں، انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں آپ، مثلا کوئی برائی چل رہی ہے، آپ دیکھیں گے تو نہیں، لیکن فرض کر لیں تو آپ دل میں اس کو برا سمجھیں، ناراض ہوں، اس طرح اسکول کالج گھر وغیرہ کے اندر خاندان کے اندر ہو رہا ہے، آپ اس سے بالکل راضی نہ ہوں، تو اگر بامر مجبوری وہاں بیٹھنا بھی پڑے آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اب قابل تشویش چیز کیا ہے، بعض اوقات پوری دنیا میں کہیں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، گندی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، گندی مجالس ہوتی ہیں، برے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دل سے راضی ہوتے ہیں، ہم ناراض نہیں ہو رہے ہوتے، ہم اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہوتے، بلکہ ہم تو انٹرٹینمنٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، انٹرٹین ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب مثال کے طور پر خاندان کے اندر کوئی برائی ہو رہی ہے اور ہم اس سے وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن کسی نے بتایا ایسا سے، ارے اچھا یار کاش میں بھی ہوتا، اچھا وہ ڈانس کی محفل ہوئی تھی، ڈھول ڈھمکے ہوئے تھے، لڑکیاں بھی ناچ رہی تھیں، ارے یار میں بھی ہوتا تو۔ اب دیکھیں موجود نہیں لیکن دل سے راضی ہیں، تو یاد رکھیں ایسے ہی جیسے وہاں موجود گناہ نامہ مال میں لکھا جائے گا۔ اس پر بھی ذرا غور و تفکر کریں، اسی لیے میں کہتا ہوں علم دین سیکھیں۔ اب کبھی آپ نے دیانتداری سے جو مجھے سن رہے ہیں مجھے بتائیے، کبھی آپ نے اس گناہ کے بارے میں غور کیا تھا کہ کہیں پر گناہ ہو رہا ہو، آپ وہاں موجود نہیں لیکن دل سے اس سے راضی ہیں، خوش ہیں، تو آپ کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کتنے گناہ ایسے لکھے جا رہے ہوتے ہیں، کتنی ایسی غیبتوں کے معاملات، چغلیوں کے معاملات، کوئی حرام کما رہا ہے، کوئی ناجائز کام کر رہا ہے اور ہم دل سے اس سے راضی رہتے ہیں اور اس کی برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اگرچہ ہم وہاں موجود نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اچھا ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طرح اس پہ بھی ذرا توجہ فرمائیے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے جتنے بھی بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، سب سے پہلے علماء اسلام، یقیناً میں اکابرین کو تو میں عرض نہیں کر سکتا ہوں، میں طالب علم ہوں، ان کا میں نچلے درجے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ہم عصر ہیں، میں ان علماء سے گزارش کرتا ہوں خدا را اس پر ذرا غور کریں۔ اگر آپ یہ درس سماعت فرمائیں کہ ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہم بعض اوقات ایک بات کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کہتے اپنے قوم کے سامنے، جمعے کے بیانات کے اندر ہم وہ تبلیغ دین نہیں کر رہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ ہر ایک ایسا نہیں ہے، کر بھی رہے ہیں، لیکن بہت سے میں نے دیکھا یہاں کے پکڑی وہاں کی پکڑی، چند مخصوص ٹاپک ہی کر رہے ہیں، اور لوگوں کے گھر کے اندر معاملات یکسر وہاں سامنے بیٹھے ہیں، ان کے چیلنجز، کرنٹ ایشوز پہ کوئی کلام نہیں ہے، تو پھر وہ برائیوں سے کیسے بچیں گے؟ ایسے جو گھر کے سرپرست ہیں، چاہے ہمارے بھائی ہیں بہن ہیں، آپ اگر اپنے بچوں کو گناہ سے نہیں بچائیں گے کون بچائے گا؟ اسی طرح اگر شوہر بیوی بچوں کو نہ بچائے، اور اگر عورت اپنے شوہر اور بچوں کے اوپر توجہ نہ کرے تو یہ گھر نیک کیسے بنے گا؟ تو ہمارے نام اعمال میں اس تبلیغ دین نہ کرنے کی بنا پر بہت گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آج کے درس کی برکت سے سب سے پہلے اپنے ماضی کو دیکھیں کہ آپ کو کہاں کہاں تبلیغ کا موقع ملا لیکن آپ نے نہیں کی، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ برائیاں دیکھی آپ نے گھر میں، انٹرنیٹ کے اوپر، خاندان کے اندر، کلاس کے اندر، آفیسز کے اندر، لیکن دل میں بھی برا نہیں جانا، اس پر بھی گناہ ہوتا ہے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ پھر حال دیکھیں ابھی ہمارا کیا حال چل رہا ہے، پریزنٹ جو ہم اس کو کہتے ہیں، اس زمانے کے اندر اگر یہی کیفیات ہیں تو اپنے آپ کو ہوشیار کریں، سنبھلیں، اور اس درس کی روشنی میں تھوڑا سا اپنے اندر چینج لے کر آئیں، اور اب فیوچر میں کیا کرنا ہے یہ غور کریں۔ سب سے پہلے اپنی پوزیشن دیکھیں، اگر آپ عالم مفتی ہیں تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر ہم مسجد جوائن کیے ہوئے ہیں، جمعہ کا بیان کرتے ہیں، تو ہمیں کس کس کے موضوعات پہ کرنا ہے، ہمارے اطراف میں کتنے لوگ ہیں، میرے خاندان میں، میرے گھر میں میری بھی فیملی ہے، میں صحیح فریضہ سر انجام دے رہا ہوں کہ نہیں۔ ایسے اگر ٹیچر ہیں وہ اپنا احتساب کریں، گھر کا سرپرست اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنے فیوچر کے لیے ایک لائے عمل تیار کرے، انشاءاللہ بہت برکت اور فائدہ ہوگا۔ اور اعادہ کر دیتا ہوں، ہمیشہ عرض کرتا ہوں ہمارے الفرقان اسکالر اکیڈمی کو علم کے سلسلے میں جوائن کریں، آن لائن کورسز کریں، فرض العلوم کورس خاص طور پر کریں، اس کے علاوہ شارٹ کورسز آتے رہتے ہیں، ان کو ان میں آپ ان کلاسز کو جوائن کریں، یہ آن لائن ہوتی ہیں، میل فیمیل دونوں طرح کے ٹیچر ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، انڈیویجولی طور پہ آپ کو پڑھنا ہے، گروپ میں پڑھنا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، اردو میں پڑھنا ہے، انگلش میں پڑھنا ہے، سب آپ کو فراہم کر دیں گے، لیکن آپ ضرور الفرقان سے وابستگی اختیار کریں۔ میری تفسیر قرآن تدبر قرآن یہ یوٹیوب پر ہے، اسے دیکھیں، درس بخاری دیکھیں، پروگرام احکام شریعت دیکھیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا، چیزیں معلومات حاصل ہوتی ہیں، گناہ سے بچیں گے۔ تربیت اور اصلاح کے لیے بہترین کتاب یہ قرب الہی بیسٹ بک ہے، انڈیا میں بھی ماشاءاللہ چھپ چکی ہے، اور انڈیا میں تو
یہ اردو اور ہندی دونوں کے اندر، انگلش ٹرانسلیشن اس کا چل رہا ہے، وہ بھی عنقریب آ جائے گا، لیکن کم ہمارے یہاں ڈیمانڈ ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم آہستہ کر رہے ہیں، باہر ہے ڈیمانڈ انشاءاللہ میں کروں گا، اس کو کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے طہارت کے مسائل و احکام ضرور لیں۔ اسی طرح رمضان، یہ نہ دیکھیں کتنے روزے گزر گئے کتنے نہیں، جو روزے، تراویح، اعتکاف اور عید کا ہمارا رسالہ ہے، ایک چھوٹی سی بک ہے، یہ ضرور آپ خریدیں، انشاءاللہ بہت معلومات ہوں گی، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے، آپ خود یا اپنی اولاد کو، سب کو، یا کم از کم ایک کو عالم بنائیں، مفتی بنائیں، عالمہ بنائیں، مفتیہ بنائیں، ایک بچہ ایک بچی، اور آپ خود بھی عالم مفتی بن سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ابھی تو آن لائن نہیں ہے یہ، بہرحال یہ ہمارے فزیکل طور پہ یہاں ہوتا ہے، لیکن عنقریب انشاءاللہ جب میری بڑی اکیڈمی تعمیر ہو جائے گی، میرا ارادہ ہے میں درس نظامی انشاءاللہ کروں گا، اور مختلف کلاسز ہوں گی، اور ہم پورے ورلڈ سے اس میں اسٹوڈنٹس لیں گے، اور انشاءاللہ انہیں عالم اور مفتی گھر بیٹھے بنائیں گے، اور آپ دیکھیں کتنے آسانی سے آپ بن جائیں گے، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا وقت نکالیں، محنت کریں تو سب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، جتنے میرے بھائی بہن اس درس میں شریک ہوئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، بتقاضائے بشریت جتنی خطائیں سرزد ہوئیں سب سے درگزر فرما لے، ان تمام خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ مالک مولا، جتنے ہم نے نیک اعمال تیری عطا اور کرم سے کیے، ان سب کو اپنی بارگاہ میں درجۂ قبولیت عطا فرما، ان کا اجر و ثواب ہمارے عمل نہیں بلکہ اپنی رحمت کے مطابق عطا فرما۔ آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے پاک اور دیگار، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو فرض علوم کا مسلم سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو 5 وقت پابندی کے ساتھ استقامت سے نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، کاش ہمارے گھروں میں درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، درس فقہ ہو، درس سیرت ہو، درس تصوف ہو۔ اے اللہ، جتنا ہم مستحبات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، نیازوں کے اندر، ختم قادریہ اور آیت کریمہ کے ورد اور فلاں چیزوں کے اندر، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ہمیں اصل دین کو اپنے گھر میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، فقہ کی شکل میں، سیرت کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ ان دروس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جتنے بزرگ ہستیاں ہمارے گھر کے بڑے ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، قابل رشک صحت سے نواز۔ اے پاک پروردگار، انہیں تا حیات کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، چلتے ہاتھ پیر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمانا، ان کے گھر والوں کو ان کا ادب احترام کرنے، ان کی قدر کرنے، اور یا رب کریم ان کے قدموں کی برکت سے، ان کی خدمت کی برکت سے جنت کا راستہ آسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے۔ خاص طور پہ جو ہسبینڈ وائف آپس میں لڑتے رہتے ہیں، شاؤٹنگ کرتے ہیں، بچوں کے دلوں میں، ان کے اذہان میں خوف پیدا کرتے ہیں نادانستہ طور پہ، اے اللہ، ساری رنجشیں بھلا کر، ساری خرابیاں غلطیاں ایک دوسرے کی نظر انداز کر کے پیار محبت سے ہاتھ ملانے اور اپنے بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اگر ہم نے کوئی ایسا ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی زندگی میں بدتمیزی کی ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہو، غصے سے برا ہو، لہجہ سخت کیا ہو، آواز اونچی کی ہو، اللہ نہ کرے کسی نے مارا ہو، گالیاں بکی ہوں، دروازے زور زور سے مارے ہوں، پاؤں پٹک کے چلے گئے ہوں، چیخ کے جواب دیتے ہوں، اللہ یہ سب گناہان کبیرہ ہیں، ان پر توبہ کی توفیق عطا فرما۔ موت سے پہلے اپنے والدین کے پاؤں پکڑ کر، ہاتھ جوڑ کر اپنے ان تمام برے رویوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بہنوں نے شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مالک مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا حق بہت زیادہ رکھا ہے، ایسی بہنوں کو شوہر سے معافی مانگنے، اور جن شوہروں نے اپنی بیویوں پہ ظلم و ستم کیا ہے، انہیں اپنے اس ظلم پر معافی مانگنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائیں جو بھائی بہن ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے تعاون کر رہے ہیں اس کی تعمیر میں، خاص طور پر اور انتظامات کے سلسلے میں، اے اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اس خدمت دین کو ان کے مرحومین کے لیے قیامت تک کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے، اس کی برکت سے ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کے بچوں کو فرما بردار کر دے، ہسبینڈ وائف میں انتہائی محبت عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ ان کے تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشن دور فرما دے، غیب سے ہر مسئلے کا حل عطا فرما۔ اے مالک مولا، جس طرح ہم یہاں سب مل کر
دعا کر رہے ہیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پر جمع ہونے کی اور اسی طرح آپ کی خصوصی مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ